میم زیر نون من، حمزہ زبر آ، من آ، جیم زبر جا، من آجا، لام دو زیر لن، من اجلن۔ اب اس نون کے اوپر اظہار ہے کیونکہ نون ساکن کے بعد حمزہ ہے، تو یہاں نون پہ غنہ نہیں ہوگا بلکہ اظہار ہوگا۔ میم زیر نون من، ہا زبر الف ہا، من ہا، دال دو زیر دن، من ہا دن۔ اب اس نون میں بھی اظہار ہوگا۔ میم زیر نون من، عین زبر آ، من آ، لام زبر لا، من علا، قاف دو زیر قن، من علقن۔ اب اس نون پہ بھی اظہار ہوگا کیونکہ نون ساکن یعنی جزم والے نون کے بعد حروف حلقی میں سے عین ہے۔ میم زیر نون من، حا زبر حا، من حا، کاف زیر یا کی، من حکی، میم دو زیر من، من حکیم۔ اب اس نون میں بھی اظہار ہوگا کیونکہ نون ساکن کے بعد حا ہے۔ میم زیر نون من، غین زبر غا، من غا، فا پیش واو فو، من غفو، را دو زیر رن، من غفورن۔ اب نون میں بھی اظہار ہوگا کیونکہ نون ساکن کے بعد حروف حلقی میں سے غین ہے۔ میم زیر نون من، خا زبر واو خو، من خو، فا دو زیر فن، من خوفن۔ اب اس نون ساکن کے بعد حروف حلقی میں سے خا ہے، اس لیے یہاں بھی نون میں اظہار ہوگا، غنہ نہیں ہوگا۔ نون ساکن اور تنوین کے 4 قاعدے ہیں: اظہار، اخفاء، ادغام اور اقلاب۔ اظہار، نون ساکن یا تنوین کے بعد حروف حلقی میں سے کوئی حرف آئے تو اظہار ہوگا، یعنی نون ساکن اور تنوین میں غنہ نہیں کریں گے۔ حروف حلقی 6 ہیں اور وہ یہ ہیں: حمزہ، ہا، عین، حا، غین، خا۔ اظہار کا مطلب ہے کہ حرف کو خوب واضح کر کے ظاہر کر کے پڑھیں گے۔ اخفاء، اخفاء کے معنی ہے چھپانا۔ نون ساکن یا تنوین کے بعد حروف اخفاء میں سے کوئی حرف آئے تو اخفاء کریں گے، یعنی نون ساکن اور تنوین میں غنہ کر کے پڑھیں گے۔ حروف اخفاء 15 ہیں اور وہ یہ ہیں: تا، ثا، جیم، دال، ذال، زا، سین، شین، صاد، ضاد، طا، ظا، فا، قاف، کاف۔ فا زبر فا، میم زبر نون من، فمن، تا زبر تا، فمن تا، با زیر بی، فمن تبی، عین زبر آ، فمن تبع۔ اب اس نون میں غنہ ہوگا یعنی اخفاء ہوگا۔ اخفاء کا مطلب ہوتا ہے حروف کو چھپانا یا غنہ کرنا۔ یہاں غنہ ہوگا مطلب تھوڑی سی آواز ناک میں جائے گی، نون کی آواز واضح نہیں ہوگی۔ میم زیر نون من، سا زبر سا، من سا، میم زبر ما، من سما،
را زبر را، من ثمر، تا دو زیر تن، من ثمرات۔ اب اس نون میں بھی اخفا ہوگا یعنی غنہ ہوگا، ناک میں آواز جائے گی، نون کی آواز بالکل واضح نہیں ہوگی، جس طرح کہ من حکیم، من حکیم۔ اب اس میں نون کی آواز بالکل واضح ہوگی اور اس میں غنہ ہوگا، من ثمرات، میم زیر نون من، جیم پیش واو جو، من جو، عین دو زیر عن، من جوع۔ اب اس نون میں بھی اخفا ہوگا، میم زیر نون من، دال پیش واو دو، من دو، نون زیر نی، من دونی، کاف پیش میم کم، من دونکم۔ اب یہ کاف باریک پڑھا جائے گا اور یہاں نون پہ اخفا ہوگا، میم زیر نون من، ذال زبر ذا، من ذا، ہا زبر ہا، من ذہ، با دو زیر بن، من ذہب۔ اب یہاں بھی نون میں اخفا ہوگا، فا زبر فا، حمزہ زیر نون ان، فَإِن، زا زبر زا، فَإِن زا، لام زبر لام لل، فَإِن زلل، تا پیش میم تم، فَإِن زللتم۔ اب اس نون میں اخفا ہوگا اور اس میں اظہار ہوگا، جہاں بھی نون ساکن یا تنوین کے بعد حروف حلقی یعنی حمزہ، ہا، عین، حا، غین، خا، ان 6 حروف میں سے کوئی حرف ہوگا تو وہاں اظہار ہوگا، اور جہاں نون ساکن یا تنوین کے بعد ان 15 حروف میں سے کوئی حرف ہوگا تو وہاں اخفا ہوگا۔ اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئے تو اس کو لازمی دوسرے لوگوں سے شیئر کریں کہ آپ کے ایک شیئر کرنے سے ہو سکتا ہے کوئی صحیح قرآن مجید پڑھنا سیکھ جائے۔ اللہ حافظ۔